سے پہلے سورہ طٰہٰ کی ایک اہم آیت اور سورہ مریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، چونکہ سورہ انبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے، تو اس سے صرف سورہ طٰہٰ کی ایک آیت ہم دیکھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ سورہ انبیاء کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں، اگر وہ اپنے رب کو بھول گئے، ان کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف کیا ہے؟ دنیا کمانا ہے، دنیا کے اندر انجوائے کرنا ہے، کسی سے کوئی مطلب نہیں۔ رب کون ہے، کون کھلا رہا ہے، کون پلا رہا ہے، کس نے زندگی دی؟ جس انسان کا رب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ ان لوگوں کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو اپنے رب کو بھولے ہوئے ہیں، جو اپنے رب کو بھول گئے ہیں، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، نماز سے کوئی مطلب نہیں، زکوٰۃ سے کوئی مطلب نہیں، اور شریعت کے معاملے پر عمل کرنے سے کوئی مطلب نہیں، تو اللہ ایسے لوگوں کو ذکر کر رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، بالکل بھول چکے اللہ کو، اللہ ان کی دنیاوی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے۔ ان کی جو دنیا کی زندگی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بالکل ان کو تنگ کر دیتا ہے، پریشان کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ پریشان ہے نا، ان کا لگاؤ اللہ سے نہیں ہے، ان کا رشتہ اللہ سے نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑے ہوئے ہیں، اپنے تعلقات کو ختم کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی زندگی کو تنگ کر دے گا۔ اور وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور جب قیامت کے دن اٹھائے گا ان کو تو اندھا اٹھائے گا۔ قیامت کے دن ایسے لوگ جو اپنے رب کو بھولے ہوئے ہیں، نمازوں سے دور ہیں، زکوٰۃ سے دور ہیں، شریعت پر عمل کرنے سے دور ہیں، تو ایسے لوگ قیامت کے دن اندھے اٹھیں گے، اور پھر وہاں کیا کہیں گے؟ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا، اے اللہ ہم تو دنیا کے اندر دیکھا کرتے تھے، اے اللہ جب تو مجھے دنیا کے اندر زندہ رکھا تھا تو پوری کائنات کے رنگینی کو ہم دیکھا کرتے تھے، ساری چیزیں میری آنکھوں کے سامنے ہوا کرتے تھے، اے اللہ جب میری موت ہوئی تھی تب بھی میں دیکھا کرتا تھا، اے اللہ لیکن آج تو مجھے اندھا کیوں اٹھا رہا ہے، میرے آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ ہم نے تمہارے سامنے قرآن کی آیتوں کو رکھا تھا، اپنی نشانیاں دی تھی، یہ سورج، یہ چاند، یہ پہاڑ، یہ دیگر نشانیاں نے تمہارے سامنے رکھا تھا، لیکن فَنَسِيتَهَا، تم نے ساری نشانیوں کو بھلا دیا تھا، اللہ کو تم بھول گئے تھے، آج اللہ تم کو بھول گیا ہے۔ تو دنیا کے اندر جو لوگ اپنے رب کو بھولے ہوئے ہیں، اللہ سے کوئی رشتہ نہیں ہے، نمازوں سے کوئی تعلق نہیں، تو قیامت کے دن وہ اپنا حشر جان لے کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو، دنیاوی زندگی تو تنگ کرے گا ہی، قیامت کے دن ان کو اندھا کر کے اٹھائے گا۔ یہ عذاب ان کے ساتھ ہوگا جو لوگ اللہ کے ذکر سے غافل ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 17ویں پارے کی شروع ہی میں جو لوگ دنیا سے غافل ہیں ان کو اللہ رب العالمین وارننگ دے رہا ہے، فرما رہا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلہ، کہ ان لوگوں جو لوگ دنیا سے غافل ہیں، بالکل انجان بنے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے حساب کا وقت بالکل قریب ہے، اور وهم فی غفلۃ معرضون، اس حال میں کہ وہ لوگ غافل ہیں، ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ دنیا کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں اللہ ماشاء اللہ، ورنہ اکثریت ہمارے نوجوانوں کی تعداد میں دنیا کی زندگی کیا ہے؟ کھاؤ پیو انجوائے کرو بس۔ یہ جو غفلت کی زندگی بتا رہے ہو، مشرک مکہ نے، کافروں نے اس وقت اللہ کے نبی سے یہی کہا تھا، اے محمد اگر تم سچ بولتے ہو تو قیامت لے آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کر رہے ہیں کہ قیامت کے بارے میں بہت تم کہہ رہے ہو کہ قیامت آئے گی، تو قیامت کب ہے؟ اللہ نے اپنے نبی سے کہلوایا
اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، اے نبی ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اللہ کا عذاب بالکل آنے والا ہے، قریب ہے، فلا تستعجلوا، یہ لوگ جلدی مت مچائیں۔ تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ قیامت بالکل قریب ہے، لوگوں کے حساب کا وقت بالکل قریب ہے، لیکن یہ لوگ غفلت برت رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ ہم جب تک دنیا کے اندر رہے غفلت نہ برتیں، دین کے معاملے میں بالکل سستی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر سستی اور کاہلی ہے تو سمجھیے کہ یہ مشرکین مکہ کا عادت ہے، کیونکہ وہ یہی کہا کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی۔ اللہ نے بالکل واضح کر دیا کہ قیامت قریب ہے، بالکل واضح ہے، اب اس کی تیاری ہمیں کرنی ہے۔ انشاءاللہ سورہ حج میں قیامت کے ہونگی کے تعلق سے بات آئے کہ وہاں میں ذکر کروں گا۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہے کہ بالکل حساب کا وقت قریب ہے، قیامت آنے والا ہے، اب اس کے لیے ہم تیاری کرنی ہے، غفلت نہیں برتنی ہے۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انبیاء کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کر رہا ہے۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام پورے قرآن کے اندر بہت ان کا تذکرہ ہوا ہے، اور ایک واحد یہ نبی ہے جو جوانی کے عالم میں اللہ رب العالمین کی توحید کا جھنڈا پرچم کرنے والے تھے، جھنڈے کو بلند کرنے والے تھے۔ جب ان کی پیدائش ہوتی ہے اور تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو یہ خود اپنے باپ کو سمجھانے لگتے ہیں۔ باپ کو کیا سمجھاتے ہیں؟ سورہ مریم میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، او لوگوں میرے بندے ابراہیم کو یاد کرو، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ابراہیم علیہ السلام کے سچے نبی تھے۔ لیکن یہی نبی جب باپ کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، باپ آزر جو بتوں کو پوجا کرتا تھا، اپنے ہاتھوں سے مورتیوں کو بنایا کرتا تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوتے ہیں اور ہلکے سے بڑے ہوتے ہیں تو اپنے باپ کو سمجھانے لگتے ہیں، اذ قال لأبيه یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ہائے ابو جان ان چیزوں کی بات آپ کیوں کرتے ہیں جو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، ہائے ابو جان آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو چیز آپ کو نفع نہیں دے سکتی ہے، ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آگے کہتے ہیں یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، ہائے ابو جان اللہ کی جانب سے میرے پاس ایسا علم آیا ہے کہ وہ علم آپ کے پاس نہیں ہے، ابو جان فاتبعنی، میری بات کو مان لیجئے، میری بات پر عمل کر لیجئے، اللہ آپ کو سیدھا راستہ دکھا دے گا۔ ایک باپ اور ایک بیٹے کے درمیان بات ہو رہی ہے، اور کون سمجھا رہا ہے؟ بیٹا اپنے باپ کو سمجھا رہا ہے، اور انداز کیا ہے؟ یا ابتی، ابو جان کا انداز ہے۔ آگے دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا ابت لا تعبد الشیطان، ابو جان شیطان کی عبادت مت کیجیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ شیطان جو ہے ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان یہ رحمان کا خلا دشمن ہے، نافرمان ہے۔ پھر کہتے ہیں یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، ابو جان مجھے ڈر ہے، مجھے اس بات کا خوف ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے طرف سے آپ کے اوپر کوئی عذاب آ جائے اور آپ شیطان کے دوست ہو جائیں۔ اس کے بعد ایک باپ کو بیٹا سمجھا رہا ہے، ابو جان کہہ کے، باپ کون ہے؟ مشرک ہے، بتوں کی عبادت کرتی ہے، لیکن انداز سمجھانے کا کیا ہے؟ ہر نوجوان کو باپ سے بات کرنے کا طریقہ اگر حاصل کرنا ہے تو آؤ ابراہیم علیہ السلام سے سیکھ لو کہ ایک باپ سے کیسے بات کرنا ہے۔ مشرک باپ ہے، اگر یہاں ایک مسئلہ ثابت ہوا، آپ کا باپ آپ سے ناراض ہو جائے، آپ کا باپ مشرک ہے، تب بھی آپ اپنے باپ کو باپ ہی کہیں گے، اصلیت نہیں بدلے گی، آپ کو ابو جان کہہ کر ہی بلانا ہے، اور آپ کو اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے معلوم ہوتا ہے۔ ایک باپ کو بیٹا ابو کہہ رہا ہے، اور باپ کیا کہہ رہا ہے؟ وہاں آپ نے دیکھا تھا یوسف علیہ السلام کی زندگی میں کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کو یا ابتی کہا تھا، اور بیٹے کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ یا بنیا کہا تھا، اے میرے بیٹے۔ وہاں تو معاملہ صاف تھا، باپ بھی
بیٹا کہہ رہا ہے اپنے بیٹے کو اور بیٹا اپنے باپ کو باپ کہہ رہا ہے. لیکن یہاں معاملہ الٹا ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنے ابو کو ابو تو کہہ رہے ہیں, لیکن ابراہیم علیہ السلام کے جو باپ ہے بیٹا نہیں کہہ رہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم, اے ابراہیم اگر تو نے میرے معبودوں کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کہی, اگر میرے معبودوں کو تو نے کچھ کہا آج کے بعد ہے, تو اے ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا, میں بھول جاؤں گا کہ تو میرا بیٹا ہے, میں تجھے پتھروں سے مار کر ختم کر دوں گا, تیرا جان لے لوں گا, تجھے اس دنیا سے نکال دوں گا, اس دنیا سے ختم کر دوں گا اگر آج کے بعد میرے معبودوں کو الٹی سیدھی باتیں کہی. ابو کو سمجھا رہے ہیں اور باپ کی طرف سے کیا مل رہا ہے کہ دوبارہ ایسی باتیں کہی تو تجھے قتل کر دوں گا. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام باپ کی دھمکی سن کر, یہ نہیں کہ باپ کو بھی دھمکی دیتے کہ میں جوان ہوں میں تم کو مار سکتا ہوں, نہیں, باپ کو سلام کہتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. اور جب قوم کے پاس پہنچتے ہیں تو اللہ نے قوم والوں کو بھی تذکرہ سورہ انبیاء میں کیا. اللہ نے فرمایا اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون, کہ یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو بھی توحید کی دعوت دی اور قوم والوں کو بلایا کہ آؤ توحید کی طرف, کیا ان مجسموں کی تم عبادت کرتے ہو, اسی کو بناتے ہو, اسی کو پوچھتے ہو, جس کے سامنے تم کھانا رکھتے ہو وہ کھانا نہیں کھا پاتے, بلاتے ہو وہ سن نہیں سکتے ہیں, وہ تم کو دیکھ بھی نہیں سکتے, کیوں ایسی چیزوں کی بات کرتے ہو. قوم والوں سے کہا تو قوم والوں نے جواب دیا قالوا وجدنا آبانا لہا عابدین, اے ابراہیم یہ ہمارے آبا و اجداد کیا کرتے تھے, ہمارے بڑے یہ کیا کرتے تھے, اسی لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں اور ان کی عبادت کو ہم چھوڑ نہیں سکتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام بہت سمجھایا لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ, اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی چال چلوں گا. اس کے بعد سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ان کے ابراہیم علیہ السلام کے قوم والے ایک دن میلے میں چلے جاتے ہیں عید منانے کے لیے, اپنی خوشی منانے کے لیے. یہ اپنی خوشی منانے کے لیے میلے میں جاتے ہیں اور ابراہیم کو بھی کہتے کہ چلو تم بھی چلو ساتھ میں منائیں گے, لیکن ابراہیم علیہ السلام بیماری کا بہانہ مانتے ہیں کہ میں کچھ بیمار ہوں اور طبیعت ناساز ہے اس لیے میں نہیں جا سکتا ہوں, آپ لوگ جائیے, میری طبیعت نہیں کہتی جانے کے لیے. اب یہ لوگ چلے جاتے ہیں, ابراہیم علیہ السلام ٹھہرے رہتے ہیں. جب یہ لوگ میلے میں چلے جاتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام اٹھتے ہیں اور سیدھا بت خانے میں جاتے ہیں, سیدھا بت خانے میں, اور سارے بتوں کو توڑ دیتے ہیں, سارے بتوں کو ختم, جو بڑا والا بت ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے ہتھیار کو اسی بڑے والے بت کے اوپر رکھ دیتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں. جب قوم کے لوگ آتے ہیں سب سے پہلے جب جاتے دیکھتے ہیں کہ بتوں کا حال کیا ہوا ہے. اب سب کے سب پریشان ہیں, اب آپس میں کہنے لگتے ہیں کہ یہ حال کس نے, کہ ہم لوگ مارکیٹ گئے تھے, ہم لوگ بازار گئے تھے, ہم لوگ میلہ اور عید منانے گئے تھے, کیا تو کس نے کیا. تو انہی لوگوں میں نے کہا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم, ایک نوجوان ہمارے درمیان تھا اور اسی کو ہم نے یہ کہتے ہوئے سنا تھا. اللہ نے ابراہیم کو نوجوان کا فتن, کہ وہ نوجوان تھے, وہی 20 سال 18 سال 22 سال کے درمیان, نوجوانی کے عالم میں توحید کی دعوت دے رہے, پورے قوم سے لڑ رہے ہیں اکیلا تنہا. اسی لیے آپ دیکھیں قرآن کے اندر اللہ نے ابراہیم کو تنہا امت, ایک امت کے برابر کہا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک آدمی نے کہا کہ وہی ایک نوجوان ہے جو ہمارے بتوں کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے, اسی کا کام ہوگا. اب ابراہیم علیہ السلام کو بلایا جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں, کیا نالج اور کیا دماغ تھا, اللہ نے ان کو کیا دماغ دیا تھا, دلیل کیسے رکھتے تھے سامنے. اس سے پہلے ہم نے تیسرے بارے میں دیکھا تھا کہ بادشاہ کے سامنے جو دلیل رکھی تھی اس کی حالت بگڑ گئی تھی, اس کی زبان سے کوئی بات نکل نہیں رہی تھی. اور یہاں بھی بادشاہ کی بولتی بند کر رہے ہیں, پورے قوم والے سامنے موجود ہیں, صرف ایک آدمی کی بولتی نہیں, سارے قوم والے خاموش ہو گئے سوال کو سن کر. جب ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم نے کیا ہے کام, کہا بھائی مجھے میرے پر الزام کیوں لگا رہے ہو, یہ بڑا والا بت ہے اور اس کی ذمہ داری نہیں تھی کیا کہ سارے بتوں کو جب توڑا جا رہا تھا تو یہ کیا کر رہا تھا,
کھڑے ہو کر یہ بڑا والا بت کیا کر رہا تھا, اس کو بچانا چاہیے تھا نا. اور اس سے پوچھے گواہی دے گا کس نے توڑا, یہ ضرور دے گا. پورے قوم والے کی زبان کہتے ہیں ابراہیم تو پاگل ہو گئے ہو, یہ تو مورتی ہے, تو بت ہے, یہ تو نہ بول سکتے ہیں نہ یہ کھا سکتے ہیں, پھر ان سے کیسے پوچھے. ابراہیم کو تو یہی کہلوانا تھا, یہی کہلوانا تھا کہ تم اپنی زبان ہی سے اس بات کا اقرار کرو. پھر آگے کہہ رہے ہیں, اللہ نے اس بات کو نقل کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا اس کے بعد بھی تم ان بتوں کی عبادت کرو گے؟ اس بات کا اقرار کرنے کے بعد یہ کھا نہیں سکتے ہیں, یہ دیکھ نہیں سکتے ہیں, اور یہ نہ نفع نقصان کے مالک ہیں, اس کے بعد بھی تم ان کی عبادت کرو گے؟ بتاؤ مجھے. سارے قومیں ناراض ہوتے, غصہ ہوتے ہیں, اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کا فیصلہ کر لیتے ہیں. ابراہیم کو جان سے مارنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے, اور تاریخ طے ہو جاتی ہے. سارے قوم والے لکڑیاں اکٹھا کرنے لگتے ہیں کہ اب ابراہیم کو جلانا ہے. سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ وہ آگ دنیا کے اندر سب سے بڑی آگ سلگائی گئی. اس آگ کی کیفیت کیا تھی, بہت سالوں تک اس کو, بہت دنوں تک اس کو جو ہے سلگایا گیا, اور اس آگ کی شکل جو ہے بالکل کالا ہو گئی تھی, بالکل کالا. اور اسی آگ میں جب دن مقرر ہو گیا, جس تاریخ کو کہا گیا تھا کہ اس تاریخ کو ابراہیم کو جلایا جائے گا, اس تاریخ کو ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے. جب آگ میں ڈالا جا رہا ہے, ابراہیم کی شکل میں کوئی دقت اور پریشانی نہیں ہے, کیونکہ ایسا عقیدہ تھا, توحید اتنا مضبوط تھا, اپنے رب پر بھروسہ تھا. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچایا بھی. کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, اے آگ آج تک تجھے تیرا کام یہ تھا جلانا ہی تھا, ساری چیزوں کو تو جلاتی تھی, لیکن آج میرا ایک حبیب, میرا ایک خلیل آگ میں ڈالا جا رہا ہے. آج ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے. اے ابراہیم تجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے, تو ٹینشن مت لینا, آج آگ کا کام جلانا نہیں ہوگا, آج یہ آگ تیرے پر سلامتی کے ساتھ تجھے بچا دے گی. اور اللہ نے سلامتی بردہ کو جو استعمال کیا ہے, کیوں؟ تفسیر مفسرین میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اللہ نے آگ کو کہا کہ سلامتی والی آگ بن کر ابراہیم کو بچا لینا. کیوں؟ اگر آگ زیادہ ٹھنڈی ہو جاتی تو ٹھنڈک کی وجہ سے ابراہیم کو تکلیف ہو جاتی, اسی لیے اللہ نے کہا کہ سلامتی والی آگ, نہ تو زیادہ ٹھنڈک اور نہ زیادہ کوئی دقت والی نہیں, بلکہ ابراہیم کو ایسے بچا لے رہا ہے کہ ان کے رونگٹے بھی بالکل نہ جلے, اور ٹھنڈک کی وجہ سے ابراہیم کو سردی زکام اور کوئی اور تکلیف نہ ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو بچایا تھا. کیوں؟ عقیدہ مضبوط تھا, توحید اتنا مضبوط تھا, اور پورے قوم میں اکیلا وہ نوجوان پوری قوم والوں سے لڑنے کے لیے تیار تھا. آج ہمارے نوجوانوں کی زندگی اور جوانی کہاں بیت رہی ہے, ان کو اللہ اس کے رسول کا کوئی علم نہیں ہے. دنیاوی اعتبار سے ان سے پوچھو ساری بات کو بتائیں گے, لیکن اللہ اس کے رسول کے بارے میں پوچھو نہیں بتا پائیں گے, نہیں بتا پائیں گے. میرے بھائیوں, ہمیں عقیدے کو صرف نوجوانوں کا مسئلہ نہیں ہے, پورے مسلمانوں کا مسئلہ ہے. عقیدے کو مضبوط کیا جائے, دنیا کے اندر ساری چیزوں سے کمپرومائز کر لینا, لیکن عقیدے سے کمپرومائز کبھی مت کرنا. یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے میں معلوم ہو رہا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حج کے اندر قیامت کا نقشہ کھینچا ہے, اور اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو. یہاں ایک نقطہ دیکھیے, اگر اللہ چاہتا تو یا ایھا الذین آمنوا کہتا, اس کے بعد کہتا اتقوا ربکم, اے اہل ایمان اپنے رب سے ڈرو. لیکن یہاں اللہ یا ایھا الناس کہہ کر یہ بتا دیا کہ رب جو ہے صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے, جو قرآن کو مانتے ان کا بھی رب ہے, جو گیتا کو مانتے ان کا بھی رب ہے, اور جو بائبل کو مانتے ان کا بھی رب ہے. سارے مذہب کا رب اللہ ہے, ایک ہی رب ہے, کوئی دوسرا رب نہیں ہے. یہ اللہ یا ایھا الناس کہہ کے بتا رہا ہے, اور سب کو کہہ رہا کہ ڈرو. صرف اہل ایمان کو ڈرنے کا مطلب نہیں ہے صرف اور صرف ایمان والے نہ ڈرے, بلکہ کائنات کے اندر جتنے لوگ ہیں, جس مذہب کے ماننے والے, سب لوگ اپنے رب سے ڈریں. اور آگے کا جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. کس چیز سے ڈرتا ہے؟ قیامت کے زلزلے سے. دنیا کے اندر چند سیکنڈ کے زلزلے کو ہم برداشت نہیں کر پاتے, نہیں برداشت کر پاتے. خبریں آتی ہے کہ فلاں جگہ چند سیکنڈ کا زلزلہ تھا, بلڈنگیں عمارتیں ٹوٹ کر گر گئی, لوگ زمین کے اندر دھس گئے. چند سیکنڈ کے زلزلے کا یہ حال ہے.
قیامت کے زلزلے کا حال اللہ بتا رہا ہے، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا۔ قیامت کا زلزلہ یہ ہوگا کہ ایک ماں، دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پلاتے ہوئے بچے کو اپنے چھاتی کو چھڑا دے گی، اپنے پستان کو چھڑا دے گی۔ کائنات کے اندر سب سے زیادہ اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو ایک ماں اپنے چھوٹے بچے سے محبت کرتی ہے۔ کبھی ماں کی ممتا کو دیکھو، ایک ماں چھوٹے بچے سے دودھ پلاتے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے۔ اگر دودھ پیتے بچے کو کوئی تکلیف ہو جائے، کوئی تکلیف ہو جائے، رات بھر ماں جاگنے کے لیے تیار ہے، رات بھر ماں اپنے بچوں کو جاگتی ہے اور اپنے بچے کو تکلیف کو سہتی ہے۔ لیکن وہی ماں جو دنیا کے اندر اپنے بچے کی تکلیف کو برداشت نہیں کر پاتی ہے، پوری رات جھیلتی ہے اور بچے کی سارے تکلیف کو برداشت کرتی ہے، سارے دکھ کو تکلیف کو برداشت کرتی ہے۔ لیکن یہی ماں جب قیامت کا زلزلہ ہوگا، قیامت کی ہولناکی ہوگی، تو یہی ماں اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے کو چھڑا دے گی، اپنے پستان کو چھڑا دے گی۔ ہر شخص کا نفسی نفسی عالم ہوگا۔ ایک ماں جو اپنے چھوٹے بچے کو دودھ پلائے گی، قیامت کا دن آئے گا نا تو وہ ماں اپنے چھوٹے بچے کو بھول جائے گی، نہیں پلائے گی دودھ۔ اور آگے فرمایا جو حمل والی عورتیں ہوں گی، جن کے پیٹ میں حمل ہوگا، اب 10 سال 20 سال بچے نہیں ہوتے تو ہم پریشان ہوتے ہیں، وہی عورتیں جن کے پاس بچہ نہیں ہو رہا ہے اور جن کے پاس بچے ہو رہے ہیں، ساری عورتوں کی بات ہو رہی ہے۔ قیامت کا جب زلزلہ ہوگا، قیامت کے ہولناکی، قیامت کے دن جن ماؤں کے پیٹ میں بچہ ہوگا، یہ ماں اپنے بچوں کے اپنے حمل کو ثابت کر دے گی، اپنے بچوں کو گرا دے گی اپنے پیٹ سے۔ یہ قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے ہوگا۔ لوگ سمجھیں گے کہ یہ نشے کی حالت ہے، لیکن اللہ فرما رہا وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، یہ نشے کا حالت نہیں ہوگا، یہ اللہ کے عذاب کا تذکرہ ہے، یہ اللہ کے عذاب کی وجہ سے ہوگا، یہ اللہ کے عذاب ہوگا۔ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر ہم گناہ کرتے ہیں تو کوئی ٹینشن نہیں، ہم گناہ کرتے کوئی ٹینشن نہیں۔ کسی بڑے جگہ جاتے ہیں، مال میں، یا آپ دیکھیں کوئی اتہاسک جگہ ہو، یا آپ ایئرپورٹ کے اندر جائیں، وہاں کیمرہ لگا ہوتا ہے اور ہماری نظر جب پڑتی ہے کیمرے پہ نا، دل دہل جاتا ہے۔ بڑے جگہ جاؤ گے، سب کی بات کر رہے ہیں، اپنی بات ہو یا آپ کی بات ہو، سب کی بات۔ ہم کہیں گے کہیں دیکھو کیمرہ تو نہیں لگا ہے۔ کیمرے کا ڈر بہت جلدی آ جاتا ہے۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ کوئی گندا حرکت ہم کریں گے تو کیمرے میں ریکارڈ ہو جائے گا، پکڑے جائیں گے، مارے جائیں گے۔ کیا یہاں جو کیمرہ لگا ہوا اس کا کوئی ڈر نہیں ہے؟ اللہ نے جو دو کیمرے فٹ کیے ہمارے یہاں، ہمارے ساتھ 20 آور 24 گھنٹہ دنیا کے کیمرے میں، میں سمجھتا ہوں دھوکہ ہے۔ بٹن آف کر دو، ریکارڈ کرنا بند۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم ریکارڈنگ کرتے ہیں موبائل کے اندر، ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ ریکارڈنگ ہو رہا ہے، لیکن بعد میں دیکھتے ہیں کہ ریکارڈنگ نہیں ہوا، مسٹیک ہو جاتا ہے، بٹن بند ہو جاتا ہے، آف ہو جاتا ہے۔ تو دنیا کا جو کیمرہ ہے، کہیں نہ کہیں آپ اس سے بچ سکتے ہیں۔ آپ بٹن چالو نہیں کیے، بھول گئے، ریکارڈ نہیں ہوا، یا کہیں وائر وغیرہ چھوڑ دیا، مشین وغیرہ کی کوئی دقت آ گئی، ریکارڈنگ کرنا بند ہو گیا۔ لیکن اللہ کا جو کیمرہ ہے نا، یہ 24 گھنٹہ آن رہتا ہے، اس میں بٹن کا کوئی سسٹم نہیں ہے، بلکہ ڈائریکٹلی سسٹم ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، کہ ہم نے 2 فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے، یہ آپ کے نام اعمال لکھتے ہیں۔ ہم نے دنیا کے اندر جو گناہ کیا ہے، قیامت کے بارے میں ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، آئے گا تو دیکھیں گے۔ یہی تو ہم کہتے ہیں مریں گے تو قبر کے اندر دیکھیں گے، وہاں دیکھنے کا سسٹم اور دیکھنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، صرف کٹائی ہوگی وہاں اور کچھ نہیں ہوگا، صرف مار پڑے گی۔ اسی لیے وہ دن آنے سے پہلے اپنی تیاری کی جائے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَأُوتِيَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، کہ قیامت کا جب دن ہوگا نا، وہاں جب لوگ اکٹھا ہوں گے تو جو مجرم ہوں گے، جو دنیا کے اندر گناہ کرتے ہیں، وہ تو جانتے ہی ہے کہ ہم تو بہت ہی فراڈی تھے، دنیا کے اندر بہت ہی گنہگار تھے، وہاں بھی جان جائیں گے کہ ہمارا ہی لسٹ ہے گنہگاروں کا، تو وہ ڈرے ہوں گے، مشفقین، وہ ڈرے ہوں گے بالکل۔ اور جب اللہ ہر ایک CCTV کو کیمرے کو کھولے گا نا،
گندے گندے کاموں کو جب کھولے گا جو ہم دنیا کے اندر کرتے ہیں اور کچھ ڈر نہیں ہے، جب اللہ اس کیمرے کو کھولے گا، اس ریکارڈ کو کھولے گا، اس رشتے کو کھولے گا، اس نام اعمال کو ہمارے آنکھوں کے سامنے رکھے گا، تو وہاں انسان یہی اقرار کرے گا، اللہ یہ تو بند کمرے میں نے گناہ کیا تھا، لائٹ کو آف کر کے گناہ کیا تھا، کیسے اس کو ریکارڈ تو نہیں کر دیا؟ ہر ایک گناہ کو، چاہے آپ اچھا عمل کر رہے ہو یا برا عمل کر رہے ہو، دائیں ہاتھ کا کام یہ ہے، جو فرشتہ دائیں ہاتھ میں بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کے نیک عمل کو، اچھے عمل کو لکھ رہا ہے، اور جو بائیں ہاتھ پر فرشتہ، جو کیمرہ بائیں ہاتھ پر ہے نا، وہ آپ کے برائیوں کو لکھ رہا ہے۔ تو یہ مت سوچیے، اور وہ سوتے بھی نہیں ہے، وہ سوتے بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ ایسے فرشتوں کو مقرر کیا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ 24 گھنٹہ رہتے ہیں۔ اسی لیے جب کہیں گناہ کرنے چلو، جیسے دنیا کے اندر کیمرے کی تلاش کر لیتے ہو، یہاں کیمرہ لگا ہوا ہے تو اپنے آپ کو سنبھال لیتے ہو، ویسے کوئی گناہ کرنے چلو تو ذہن میں یہ لے آؤ کہ اللہ کے یہ دو فرشتے ہمارے ساتھ ہیں، یہ ضرور لکھتے ہوں گے، تو ہم گناہ نہیں کر پائیں گے۔ قیامت کے ہولناکی کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن منظر یہ ہوگا کہ لوگ ننگے بدن ہوں گے، لوگ ننگے بدن ہوں گے، ننگے پاؤں ہوں گے، اور بغیر ختنہ کیے ہوئے اٹھیں گے۔ مسلمان گھر میں پیدا ہوتے ہیں، 6 مہینے کے بعد 1 سال کے اندر ہمارا ختنہ ہو جاتا، لیکن قیامت کا جو منظر ہوگا نا، اللہ کے نبی کہتے ہیں قیامت کے دن ہر انسان ننگا ہوگا، ہر انسان، مرد ہو، عورت ہو، بچے ہو، سب کے سب ننگے ہوں گے۔ دنیا کے اندر اچھے اچھے کپڑے پہنے والے، برانڈ کمپنی کرنے والے کہ ہم نے فلاں کمپنی کا کپڑا پہنا ہے، اور پورے بدن جب ننگا ہوگا تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ پیر بھی ننگا ہوگا۔ وہ 15 ہزار کے جوتے پہننے والے، 10 ہزار کے جوتے پہننے والے، ہمارے نوجوان کو فلاں کمپنی کا جوتا پسند ہے، لیکن قیامت کے دن پیر آپ کے ننگے ہوں گے، پیر ننگے ہوں گے، اور بغیر ختنہ کیے ہوئے اٹھایا جائے گا۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جس طرح تم نے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے اسی ویسے ہی اللہ قیامت کے دن تم کو اٹھائے گا۔ وہ لوگوں، اپنے کپڑے پہ ناز کرنے والوں، اپنے جوتے پہ ناز کرنے والوں، اپنے اسٹیٹس پر فخر کرنے والوں، قیامت کی ہولناکی یہ ہوگی، ہر انسان کے بدن سے کپڑا نکل جائے گا، اللہ کپڑے کو ہٹا دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا موجود ہیں۔ یہ حدیث جب اللہ کے نبی ذکر کر رہے تھے، اما عائشہ کہتی ہیں اے اللہ کے نبی، وہاں مرد بھی ہوں گے، وہاں عورتیں بھی ہوں گی، اے اللہ کے نبی پھر کیا ہوگا؟ یہ مرد عورتوں کو دیکھیں گے اور عورتیں مردوں کو دیکھیں گے۔ اے اللہ کے نبی، سارا جسم ننگا ہوگا، مرد تو عورتوں کے شرمگاہ کو دیکھیں گے اور عورتیں مرد کی شرمگاہ کو دیکھیں گے۔ اے اللہ کے نبی، وہاں کی حالت کیا ہوگی؟ سب لوگ ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عائشہ، قیامت کی ہولناکی اتنی خطرناک ہوگی، اتنا بھیانک ہوگا کہ ہر انسان اپنے نفسی کے عالم ہو گیا، کسی کی جرت اور ہمت نہیں ہوگی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نگاہ اٹھا کر دیکھنے۔ یہ قیامت کی ہولناکی اور بھیانک، اسی لیے اس دن سے پہلے اپنی تیاری کر لیں، اپنی تیاری کر لیں۔ وہاں اللہ کے سامنے ہمیں کیا دکھانا ہے، کیا لے کر جانا ہے، اس دن کی تیاری ہم کر لیں، ورنہ ہمارے ساتھ بہت ہی بھیانک انجام ہونے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی ہولناکی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد اس بارے کی سب سے آخری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بات فرمائی ہے کہ اللہ تقویٰ دیکھتا ہے۔ ہم روزہ رکھ رہے نا، اللہ تقویٰ دیکھتا ہے، ہر عمل میں اللہ کو تقویٰ چاہیے، اللہ کو پرہیزگاری چاہیے، تقویٰ چاہیے۔ چاہے آپ قربانی کریں، آپ حج کریں، آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، آپ زکات دیں، آپ روزہ رکھیں، سارے معاملے میں اللہ کو تقویٰ ہی چاہیے۔ اسی آیت کو دیکھ کے اپنی باتوں ختم کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ مکہ کے لوگوں کا حال یہ تھا، زمانے جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے، جب اپنے جانوروں کو ذبح کرتے تھے تو اس کے خون کو اپنے بتوں کے سامنے رکھتے تھے اور اس کے گوشت کو بتوں کے سامنے رکھتے تھے، اور بعض مفسرین نے اس کا بھی تذکرہ کیا کہ خانہ کعبہ کی دیواروں پر جانوروں کے خون کو لگاتے تھے۔ مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہم نے قربانی کی ہے اور اس خون کو جب لگائے گے خانہ کعبہ کی دیوار پر، وہ ڈائریکٹ کنیکشن اللہ تک پہنچ جائے گا اور ہماری یہ قربانی قبول ہو جائے گی۔ تو اللہ نے منع کیا، نہیں، وہ چیز ہم نہیں دیکھتے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، اللہ تمہارے گوشت کو نہیں دیکھتا ہے۔ تم قربانی 50,000 کا کر رہے ہو، بڑے بڑے بکرے کی قربانی کر رہے ہو، اللہ یہ نہیں دیکھتا ہے۔
वला दिमाग हुआ, बकरे जानवर के खून को नहीं देखता है। और हदीस के अंदर है अल्लाह तुम्हारे सूरतों को देखता है, तुम कितने खूबसूरत हो, अल्लाह खूबसूरती को नहीं देखता। अल्लाह क्या देखता है? वला की यनालु तक़वा मिनकुम, तुम्हारे अंदर तक़वा कितना है। इसलिए मेरे भाइयों, हमने आज 17 तरावी मुकम्मल कर लिए हैं और रोज़ा 16 हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। हर आदमी अपने अपने बिस्तर पर जाकर सोचे कि तक़वा कितना था। तक़वा था, तक़वा है तो ये अमाल कबूल होंगे, वरना फिर अपने अमाल का खैर बढ़ाइए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हमारे अमाल को, जो भी नेक अमल हम कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन अमाल के अंदर तक़वा पैदा कर दे और उन अमाल को कबूल फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला हमारे तौहीद को मजबूत कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन किताब व सुन्नत की जो बात आज के दर्स में बताई गई है, अल्लाह तबारक व तआला सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।